فرمایا شبابک قبل حرمک، اللہ کے رسول نے فرمایا اپنی جوانی کو غنیمت جانو قبل اس کے کہ بڑھاپا دستک دے۔ اپنی جوانی کو غنیمت جانو قبل اس کے کہ تمہارے بال سفید ہو جائیں۔ اپنی جوانی کو غنیمت جانو قبل اس کے کہ تمہارے اعضاء جواب دے جائیں۔ اپنی جوانی کو غنیمت جانو قبل اس کے کہ تمہاری قوت جواب دے جائے۔ اپنی جوانی کو غنیمت جانو قبل اس کے کہ تمہاری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں۔ اپنی جوانی کو غنیمت جانو قبل اس کے کہ تمہاری ہڈیوں میں جان نہ رہے، تم بے جان ہو جاؤ۔ اپنی جوانی کو غنیمت جانو قبل اس کے کہ تم پہ بڑھاپا آ جائے اور پھر تمہاری قوت ختم ہو جائے، تمہاری صلاحیت کا ختم ہو جائے اور تم بے شمار دردوں میں مبتلا ہو جائے۔ کبھی پاؤں کے درد میں، گھٹنوں کے درد میں، کمر کے درد میں اور بے شمار ہڈیوں کے درد میں مبتلا ہو جاؤ اور تم دردوں کا مجموعہ بن جاؤ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنی جوانی کی حفاظت کرو اور جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے۔ میں آج اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں، میرے نوجوانوں، یہ جوانی بڑی قیمتی چیز ہے۔ میرے بھائیوں، میرے جگر گوشوں، میرے ہم مشنوں، ہم فکروں، آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے جوانی دی ہے یہ بے شمار دولت ہے۔ یہ وہ جوانی ہے جو زندگی میں صرف ایک مرتبہ آتی ہے، دوبارہ نہیں آتی۔ جوانی ہر کسی کو ایک مرتبہ میسر ہوتی ہے، دوبارہ کسی کو میسر نہیں ہوتی۔ چاہے وہ پوری قوت لگا دے، پورے پیسے صرف کر دے، تمام دولت لٹا دے، لیکن جوانی جو ایک مرتبہ آ گئی وہی جوانی رہے گی اور اس پہ بڑھاپا آئے گا اور تمام زمانے اس پہ آتے چلے جائیں گے۔ اس لیے میرے نوجوانوں، اپنی جوانی کا صحیح استعمال کرو اور اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ آج میں اپنے نوجوان سے کہتا ہوں، ان نوجوانوں سے کہتا ہوں، میرے نوجوانوں، اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگا دو۔ میرے نوجوانوں، اپنی جوانی کو اللہ کی یاد میں لگا دو۔ میرے نوجوانوں، اپنی جوانی سے اللہ کی رضا تلاش کر لو۔ میرے نوجوانوں، اپنی جوانی میں اللہ کی عبادت کر کے اللہ کے محبوب بن جاؤ، اللہ کی عبادت کر کے اللہ کے چہیتے بن جاؤ۔ میرے نوجوانوں، یہ جوانی بڑی قیمتی چیز ہے اور افسوس ہوتا ہے جب میرا نوجوان اپنی جوانی کے عالم میں، اپنی جوانی کے وقت میں، اپنی جوانی کے زمانے میں میرا نوجوان اپنی جوانی کو کبھی سڑکوں پہ گنوا رہا ہے، کبھی ہوٹلوں کے پیچھے گنوا رہا ہے، کبھی پان دکان کے پیچھے گنوا رہا ہے، کبھی کرکٹ میچ کے حوالے کر دے رہا ہے، بے شمار کھیلوں میں اپنی جوانی کو برباد کر رہا ہے، بے شمار لغویات میں اپنی جوانی کو برباد کر رہا ہے۔ میرے نوجوانوں، اس جوانی کے تعلق سے خدا پوچھے گا۔ میرے نوجوانوں، اس جوانی کے تعلق سے خدا باز پرس کرے گا اور سب سے پہلے مرنے کے بعد جو سوال ہوگا وہ یہی سوال ہوگا کہ میں نے جو جوانی دی تھی اس کا استعمال کہاں کیا، اسے کہاں کمایا اور کس چیز میں اس کو لگایا۔ اس لیے میرے نوجوانوں، میں ان نوجوانوں سے کہتا ہوں جو جوانی کے عالم میں اللہ کی عبادت سے غافل ہیں، جوانی کے عالم میں نماز سے غافل ہیں، جوانی کے عالم میں دین کے راستوں سے بیزار ہیں، جوانی کے عالم میں نماز سے دور ہیں، جوانی کے عالم میں مسجد سے ان کا رشتہ نہیں، جوانی کے عالم میں دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں، جوانی کے عالم میں تمام برائیوں کے وہ آماجگاہ بنے ہوئے ہیں، جوانی کے عالم میں تمام برائی وہ کرتے چلے جا رہے ہیں اور ایک فیشن بن چکا ہے۔ ہمارے نوجوان ایک نعرہ لگاتے ہیں، ہمارے نوجوان ایک صدا اور آواز لگاتے ہیں کہ جوانی ایک بار آتی ہے، اس لیے عیش کر لو، مزے لے لو، مزے لوٹ لو اور اس جوانی سے انجوائے کر لو۔ میں کہتا ہوں میرے نوجوانوں، یہ نعرہ غلط ہے، یہ نعرہ وہ ہے جو آپ کی زندگی کو برباد کرنے والا نعرہ ہے، یہ نعرہ وہ ہے جو آپ کو دین سے دور کر دینے والا نعرہ ہے۔ میرے نوجوانوں، یہ نعرہ وہ ہے جو آپ کو کفر تک لے جانے والا نعرہ ہے، یہ
جو آپ کو جنت سے دوزخ تک لے جانے والا نعرہ ہے۔ اس لیے اس نعرے کو مت دیجیے، نعرہ یہ لگائیے کہ ہم جوانی میں خدا کو راضی کر لیں گے، ہم جوانی میں مسجد سے قریب ہو جائیں گے، جوانی میں ہم رجل شاب بن جائیں گے۔ وہ نوجوان جس کے تعلق سے حدیث میں فرمایا گیا کل جب حشر کا میدان ہوگا اور اس میدان میں ہر جگہ دھوپ ہی دھوپ ہوگی، چلچلاتی دھوپ ہوگی، کہیں سایہ نظر نہیں آئے گا، اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نظر نہیں آئے گا۔ اس میں ایک ایسا نوجوان بھی ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، ایسا نوجوان ہوگا جس کی صفت بیان کی گئی رجل شاب، وہ نوجوان جو نوجوان، وہ آدمی جو بالکل نوجوان ہوگا اور جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہوگی، جس کی جوانی مسجد میں گزری ہوگی، جس کی جوانی اللہ کے راہ میں گزری ہوگی، اسے بھی وہ سایہ میسر ہوگا۔ آج اپنے معاشرے کا جائزہ لیجئے، اپنے نوجوانوں کا جائزہ لیجئے، گھر میں جو آپ کے نوجوان ہیں ان کا سروے کیجئے، اپنے نوجوانوں کو دیکھیے کہ کب وہ سوتے ہیں، پوری رات آدھی رات وہ جاگے رہتے ہیں اور ٹہلتے رہتے ہیں، آواروں کی طرح، اوباش کی طرح، بدماش کی طرح، بیکار اور معطل اور مفلوج حال کی طرح بالکل گھومتے نظر آتے ہیں۔ جیسا لگتا ہے کہ انہیں کوئی مقصد نہیں ہے، جیسے لگتا ہے ان کا کوئی مشن نہیں ہے، جیسے لگتا ہے ان کی جوانی انہیں بیکار لگ رہی ہے، بالکل آوارہ کی طرح گھومتے رہتے ہیں ہمارے نوجوان۔ رات کا 10 بج جاتا ہے، 12 بج جاتا ہے اور کہیں نظر دوڑائیے ہمارا نوجوان نظر آئے گا، کبھی موبائل کے ساتھ ہوگا، کبھی کرکٹ دیکھتا نظر آئے گا، کبھی موبائل سے لطف اندوز ہوتا نظر آئے گا۔ ہمارے نوجوانوں، میں آپ سے کہتا ہوں خدا نے رات بنائی ہے سونے کے لیے، خدا نے رات بنائی ہے، خدا نے رات بنائی ہے سروسنگ کے لیے، خدا نے رات بنائی ہے جسموں کو آرام پہنچانے کے لیے، خدا نے رات بنائی ہے جسموں کو پرسکون کرنے کے لیے۔ میرے نوجوانوں، وقت پہ سونے کے عادی ہو جاؤ اور وقت سے بیدار ہونے کے عادی ہو جاؤ، وقت پہ سونے والے ہو جاؤ، اولے وقت میں سو۔ وہ نوجوان جو پڑھتے نہیں، جو لکھتے نہیں، رات میں جن کا پڑھنے کا مشغلہ نہیں ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ اولے رات میں وہ سونے والا ہو جائے اور پہلی فرصت میں کھانے کے بعد، نماز کے بعد وہ سونے والا ہو جائے اور اولے وقت میں بیدار ہونے والا ہو جائے۔ اس وقت بیدار ہو جب مسجد سے اللہ اکبر کی آذان گونج رہی ہو اور اپنے بستر سے اٹھے اور مسجد کی طرف دوڑ کے آئے، نماز پڑھے اور اپنے کام میں مشغول ہو جائے۔ میرے نوجوانوں، جوانی اس کے لیے ہے، لیکن افسوس ہوتا ہے میرا نوجوان دیر رات تک سوتا ہے اور صبح دیر سے بیدار ہوتا ہے۔ اس وقت بیدار ہوتا ہے جب سورج بھی طلوع ہو چکا ہوتا ہے، اس وقت بیدار ہوتا ہے جب ہر کوئی بیدار ہو چکا ہوتا ہے۔ گھر میں بوڑھے بیدار ہو جاتے ہیں، مائیں بیدار ہو جاتی ہیں، خواتین اور بیٹیاں بہنیں بیدار ہو جاتی ہے، لیکن نوجوانوں کو دیکھو، میرا نوجوان سوتا نظر آتا ہے، میرا نوجوان نیند میں گم اور محو نظر آتا ہے، میرا نوجوان اپنے بستروں پہ مزہ لیتا نظر آتا ہے۔ میرے نوجوانوں، اس لیے خدا نے جوانی نہیں دی جبکہ صبح بالکل ابتدائی صبح میں وہ چڑیا بھی اپنے گھونسلے سے نکل جاتی ہے، پرندہ بھی اپنے گھونسلے سے نکل جاتا ہے اپنی روزی روٹی کی تلاش میں، اور تم ہو تمہیں کوئی مشن نظر نہیں آتا، تمہیں کوئی گول نظر نہیں آتا، تمہیں کوئی مقصد نظر نہیں آتا، اس لیے کہ تمہارے ماں باپ نے تمہیں فارغ کر دیا ہے، اس لیے کہ تمہارا وقت ابھی خالی ہے، ذمہ داری ابھی تم پہ آئی نہیں ہے، ابھی تم بیوی بال بچوں والے نہیں ہوئے ہو، اس لیے تم آزاد نظر آتے ہو اور اپنی زندگی کو برباد کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہو۔ میرے نوجوانوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ شبابک قبل حرمک، جو نوجوانی کو غنیمت سمجھیے بڑھاپے سے پہلے، جب بڑھاپا آ جائے گا اس وقت آپ کی ہڈیوں میں وہ جوش نہیں ہوگا، وہ جذبہ نہیں ہوگا، وہ طاقت نہیں ہوگی، وہ قوت نہیں ہوگی، بے شمار دردوں کے آپ آماجگاہ بن چکے ہوں گے۔ اس وقت آپ یاد کریں گے اپنی جوانی کو، ہائے کاش میری جوانی ہوتی، ہائے کاش میں جوانی میں نماز پڑھ چکا ہوتا، ہائے کاش میں جوانی میں نماز کا عادی ہو چکا ہوتا، کاش
جوانی سے فجر کا عادی ہوتا، کاش جوانی سے نماز عشاء کا عادی ہوتا، کاش جوانی سے میرا رشتہ مسجد سے مضبوط ہوتا۔ میرے نوجوانوں، اس وقت صرف افسوس ملے گا اور کچھ نہیں ملے گا، کوئی دوسرا راستہ اور دوسرا آپشن نہیں ملے گا۔ یہ پہلی